बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। 9 मई बड़ा हंगामा खेज़ गुज़रा था 1 साल पहले और इंतहाई हंगामा खेज़ गुज़रा है 1 साल बाद भी। जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो 9 मई को तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज भी किया, मुतालबात भी सामने रखे, जलसे भी किए और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं उन्होंने भी जलसे भी किए और 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने की बात भी की। और इसमें बड़ी ख़तरनाक तकरीरें जो हैं, एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इंतहाई ख़तरनाक तकरीर की है डेर इस्माइल ख़ान में, और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान ने पेशावर में जो अवामी असम्बली से ख़िताब किया उसमें भी मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इंतहाई ख़तरनाक तकरीर की है। निशाना दोनों तकरीरों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और मैं दोनों तकरीरों के हवाले से आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने क्या कहा है। ये तीनों रहनुमा जो हैं ये डेर इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तीनों रहनुमा जो हैं ये एक दूसरे का पिछले इलेक्शन में मुकाबला कर चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और मौलाना फ़ज़ल रहमान कामयाब नहीं हो सके अली अमीन ख़ान गंडापुर के मुकाबले में, और अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इन दोनों से ये इलेक्शन जीता था डेर इस्माइल ख़ान का, और बाद में फिर उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी थी, जिस पर फिर बाद में ज़िमनी इंतखाब हुआ। फैसल अमीन गंडापुर जो भाई हैं अली अमीन गंडापुर के, वो फिर कामयाब ठहरे और अली अमीन ख़ान गंडापुर वज़ीर आला बन गए। मैं सबसे पहले अली अमीन ख़ान गंडापुर की उस तकरीर के हवाले से बात करूँगा जो आज उन्होंने डेर इस्माइल ख़ान में जलसे से ख़िताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 9 मई को हम भी योम सियाम मानते हैं और इसकी मज़म्मत भी करते हैं, लेकिन ये तयन करना भी ज़रूरी है कि 9 मई का वाक़या करवाने वाले कौन हैं, और कौम को हम बता कर दम लेंगे कि 9 मई जो है करवाने वाले कौन और इसका फ़ायदा किसको हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि इमरान ख़ान ने बता दिया था कि मुझ पर हमला होगा, मुझे जेल में डाला जाएगा और मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इमरान ख़ान की हुई सारी बातें सच साबित हुई। वज़ीर आला का कहना था कि 9 मई से पहले होने वाली वारदातों का मैं ख़ुद गवाह हूँ। अगर मैंने मुंह खोला तो इस निज़ाम का पोल खुल जाएगा और लोग किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि अगर हम चुप हैं तो ये हमारा ज़र्फ़ है, क्योंकि हम इस्लाह चाहते हैं। 9 मई को PTI वालों के घरों में ख़वातीन की बेपर्दगी की गई, कारकुनान के ख़िलाफ़ जाली पर्चे दर्ज किए गए। हम भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और करवाने वालों की भी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई सानहे के सारे सबूत हमारे दिलों में दफन हैं और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो मुल्क का नुकसान होगा। इस सब के बावजूद भी इमरान ख़ान अब भी इस्लाह की बात करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हमें धमकियाँ देने के बजाय अपनी इस्लाह करो। इस वक्त भी हमारी ख़वातीन कारकुनान और लीडर जेल में हैं। मज़ीद ये कि इमरान ख़ान भी बेगुनाह जेल में सज़ा काट रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि इमरान ख़ान ये जंग हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, अगर हमने उनका साथ ना दिया तो हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि DG ISPR को सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, ये उनका काम नहीं। आप कहते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, अगर आप साबित करें कि गुनाह हमारा है तो हम माफ़ी मांग लेंगे, और अगर हम साबित करें कि गुनाह हमारा नहीं तो हमसे कौन माफ़ी मांगेगा। आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप हमें बताएं कि हमसे कौन माफ़ी मांगेगा, और जो हमारी ख़वातीन की बेहुरमती हुई है उसकी माफ़ी कौन मांगेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप गुनाहगारों का तयन करें, अगर मैं गुनाहगार साबित हुआ तो मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर मुख्तलिफ़ अज़लाम में पर्चे काटे गए, लेकिन उनमें से एक जगह भी मेरी मौजूदगी साबित नहीं। इसी तरह उन्होंने सवाल किया कि अम्मार और ज़िल शाह समेत मुतअद्दिद कारकुनान के कत्ल की माफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि हम सब कुछ भूल कर मुल्क व कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, आप बड़े हैं, आएँ आप भी आम माफ़ी का ऐलान करें और आएँ मिलकर निज़ाम को ठीक करते हैं ताकि आइंदा कोई किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं होगा कि मैं दिल के राज और ज़ख़म छुपा कर रखूँ और मुझे धमकियाँ दी जाएँ। मैं ऐसी कुर्सियों पर लानत भेजता हूँ जो मुझे इमरान ख़ान से दूर करें। वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नर राज की धमकी देने वालों को बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अवाम का राज चलेगा। अगर गवर्नर राज लग गया तो अवाम गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि परवेज़ खटक मेरे साथ खाना काबा जाएँ और मीडिया की मौजूदगी में कुरान पर हाथ रख कर बताएँ कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। हल्फन कहता हूँ, परवेज़ खटक ने मुझे बताया था कि जनरल बाजवा कह रहे थे कि मुझे 6 महीने की तोसी दे दें
اور ان پارٹیوں کو NRO دے دیں، میں عدم اعتماد واپس کروا دوں گا۔ پرویز خٹک کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اب تو اس کو سچ بولنا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن اور NRO دینے سے صاف انکار کیا تھا، اس کے بعد امریکہ کی سازش عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ عمران خان کو اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو وہ اپنی حکومت بچا سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ عمران خان نے دو ٹوک جواب دیا تھا کہ وہ اس معاملے پر قائد اعظم کے نظریے پر چلیں گے۔ عمران خان نے ہمیشہ اسلام، مسلمانوں اور ریاست مدینہ کی بات کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عام انتخابات میں ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ہم 4 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم انتشاری ٹولہ نہیں۔ ہم پر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے توڑنے کا الزام غلط ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو صوابی کی ساری سیٹیں ہم نہ جیت لیتے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود عمران خان کو غلط گرفتار کرنے والوں سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اب آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی۔ بہت بڑا جلسہ تھا۔ پشاور کا دل ازاق روڈ جو تھا، جہاں پہ جمعیت علماء اسلام ماضی میں ملین مارچ بھی کر چکی ہے، اسی جگہ کا ایک بار پھر انتخاب کیا گیا تھا۔ گو کہ مقامی جو ایک لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہ راستہ بھی بند کیا گیا تھا، لیکن لوگوں کی تکلیف سے قطع نظر یہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا جمعیت علماء اسلام کا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یا تو کہہ دیں کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی، عوام نے نہیں کی، تو عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ نے ایک بار پھر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے آپ کی جعلی اسمبلیوں کو قبول نہیں کر رہے، اور ان کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی دھاندلیوں کی پیداوار حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہیں۔ عوام سے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پیغام دیا ہے سیاہ و سفید کے مالکوں کو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حکومتیں اور اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پاکستان کے عوام کے نمائندہ کہنا میرے نزدیک پاکستان کے عوام کی توہین ہے۔ ہم اپنی قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ISPR کے ترجمان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی کردار نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون میں کوئی رول نہیں ہے کہ فوج سیاست پر بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کی روح سے آپ کا کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں، لیکن سارا رولا ہی آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترجمان کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید کرنا ملک سے بغاوت اور ملک کے خلاف بات کرنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانیاں دے کر بنایا، لیکن تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے۔ 1971 میں 90,000 سے زائد فوجی سرنگو ہوئے اور تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ اب اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ ان کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ فوج کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا، آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیرخواہی نہ دکھاؤ۔ 2010 سے آپریشن شروع کیے گئے ہیں اور ان 14-15 سالوں میں ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر میری رائے ٹھیک نہیں تھی تو آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی، آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے فاٹا کے خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کی مخالفت کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم 10 سال میں قبائلی علاقوں کو 1000 ارب روپے دیں گے، لیکن 8 سال میں آپ نے پورے 100 ارب روپے بھی نہ دیے۔ آج بھی آپ ریفرینڈم کرا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے لوگ پرانے نظام کو اپنانا چاہتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکوٹیک بلوچوں کی ملکیت ہے اور اس پر قانون سازی جائز نہیں۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کی مخالفت کر کے ریکوٹیک کو بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کریں، اس کے مفادات کو بیچیں اور بلوچستان کے لوگوں کو محروم کریں۔ میں نے یہی جرم کیا تھا کہ اپنے قوم کے لوگوں کے حق کی بات کی تھی، اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہر مرحلے پر ہمارے فیصلے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے نتیجے میں جو مینڈیٹ سامنے آیا، اس کے بعد آپ کے پاس 2 راستے ہیں،
یا تو کہہ دیں کہ ہم نے دھاندلی کی ہے جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اگر تم نے دھاندلی نہیں کی، عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے کہا کہ ہم 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ بات دلائل سے ہوگی اور دھونس دھمکی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ دھمکیوں بھرا بیان دے کر ہمیں خاموش کر دیں گے تو ہم آپ کو خاموش کرنے ہی آئے ہیں۔ اچھا، یہ تو مولانا فضل الرحمان کا خطاب ہوا۔ آج بات کی ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا ہے کہ صوبے کی معیشت انتہائی خراب ہے، لیکن پھر بھی مراعات مانگی جا رہی ہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ خود بھتہ دے رہا ہے تو لوگوں کو کیا امن ملے گا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی شرمناک تھا۔ جب تک سزا جزا صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، امن آنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریڈیو پاکستان کی یہ ایک تاریخی بلڈنگ ہے، اس کو جلانا کسی کے کہنے پر ہوا تھا۔ کور کمانڈر ہاؤس، شیر خان شہید کا مجسمہ توڑنا، اس سب کے لیے کارکنوں کو ورغلایا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، ان کو معافی مانگنا ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ جو لوگ پولیس، فوج اور اداروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ خود بتا دے رہے ہیں تو لوگوں کو کیا امن ملے گا؟ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے کی معیشت انتہائی خراب ہے، لیکن پھر بھی مراعات مانگی جا رہی ہیں۔ میں صوبے اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جنگ میں عوام کو نہیں دھکیلنا چاہیے۔ سارے پیسے BRT اور بلین سونامی پہ لگا دیے گئے۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے صوبے اور وفاق کو لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی باتیں ان کے عہدے کے متضاد ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی دوبارہ بحالی کے لیے کوشش کریں گے، اسلام آباد جائیں گے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ 9 مئی واقعے کی کوئی معافی نہیں، ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر ہاؤس سے ایسا تاثر دینا کہ فاصلے بڑھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے صوبے میں فنڈز آئیں، 7ویں NFCA وارڈ میں اضافی پیسے آئے، وہ کہاں گئے؟ یہ آج گورنر خیبر پختونخوا کی باتیں۔ اور استحکام پاکستان ریلیاں بھی آج نکالی گئیں قلعہ بالا حصار کے سامنے، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مختلف سیاسی تنظیموں کی طرف سے۔ ان میں جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے بھی شرکت کی، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی شرکت کی، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ اور آج 9 مئی بڑا ہنگامہ خیز گزرا ہے، اور جو تقریریں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، انتہائی خطرناک تقریریں تھیں۔ معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، لیکن اتنا 1 سال بعد جو ہے صورتحال سامنے آئی ہے آج 9 مئی کے دن ہی، کہ یہ ساری تقریریں جو تھیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی کردار ہے اس کے خلاف تھیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی جد و جہد کہاں جا کے رکتی ہے، ان کا جو احتجاج ہے مبینہ دھاندلی کے خلاف، یہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ بہت شکریہ۔